الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جناب صدر محترم، علماء کرام، بزرگان دین، ہماری پیاری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا ہے. اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. ان دونوں یعنی آیت کے اندر اور احادیث کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے. معاشرے کے اندر جو خرابی اور بیماری اور برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے ذرا اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی بیماریاں اور برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی اکذب الحدیث بدترین جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے بدگمانی. سب سے پہلے بدگمانی ہے کیا چیز اس کو سمجھنا ہے. یہی بات آیت کریمہ میں بھی بیان کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. کون سا گمان اور کون سا ایسا خیال ہے
جس سے اس آیت کریمہ اور اس احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے۔ بدگمانی کہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر لینا جس کی بنیاد کسی دلیل کے اوپر نہ ہو، سنی سنائی بات بلا تحقیق کی بات کے اوپر کسی آدمی کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لینا، ایک خیال قائم کر لینا اپنے ذہن کے اندر کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ یا کسی کے ظاہری اعمال صرف دیکھ کر کے اس کے بارے میں کوئی خیال قائم کر لینا، یہ بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور پھر آدمی کے اندر اس کے متعلق طرح طرح کے خیال اور وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کا سارا محور جو ہوتا ہے یہی بدگمانی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ساری سوچ، ساری فکر اور جتنا بھی اس کے بارے میں خیال کرے گا وہ ساری باتیں اسی بدگمانی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے اس کو سمجھیے کہ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں یہاں سے اسٹیشن جانا ہے، ہمیں یہاں سے اسٹیشن جانا ہے، تو جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں سواری پر کہ ہمیں اسٹیشن جانا ہے، تو ہمارے ذہن کے اندر ایک اسٹیشن جانے کا ایک راستے کا خاکہ ہوتا ہے کہ اس راستے سے ہمیں اسٹیشن جانا ہے، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم اسٹیشن پہنچتے ہیں۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم اسٹیشن پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں کوئی خیال جب ہم قائم کر لیں گے کہ یہ آدمی، اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ آدمی ایسا ہے، تو اس کے بارے میں جتنی بھی ہمارے دل کے اندر سوچ آئے گی، جتنا بھی ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لیں گے، ان ساری چیزوں کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، اور ہمارا سارا خیال اور ہماری ساری بات اسی بدگمانی کے ارد گرد جو ہوگی گھومتی رہے گی۔ اور یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اسے اکذب الحدیث کہا گیا، بدترین جھوٹ ہے، اس لیے کہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، برے خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور شیطان ہمیشہ انسان کا برا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپس کے اندر لڑیں جھگڑیں اور یہ سکون اور اطمینان سے نہ رہیں، اس لیے اسے اکذب الحدیث کہا گیا۔ اور یہ بدگمانی یہ ایسی چیز ہے جیسے جڑ ہوا کرتی ہے، درخت کی جڑ ہوتی ہے، ایسے یہ بدگمانی ہے۔ یہ برائی یہیں سے شروع ہوتی ہے، بدگمانی سے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو ہماری سوچ کا محور وہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کا کاروبار دیکھیں، اس کا جو کام بھی دیکھیں، بس ہمارے ذہن میں یہی خیال آئے گا جو ہم نے قائم کر رکھا ہے اس کے بارے میں۔ یہ برائی کی جڑ ہے، اس لیے حدیث پاک کے اندر سب سے پہلے بدگمانی سے منع کیا گیا، ایاکم والظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے، یہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ مجھے چڑھانے کے لیے کر رہا ہے، اسے مجھے تکلیف ہے اس لیے یہ مجھے چڑھانے کے لیے اور مجھے پریشان کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ یہی بدگمانی جو ہم نے اپنے دل کے اندر خیال بسا رکھا ہے، یہ بدگمانی۔ جب بدگمانی آ جاتی ہے تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے لیبل کے اوپر، وہ ترقی کرتی رہتی، آگے بڑھتی رہتی، اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم اس کے ہر کام، اس کی ہر بات کو اسی طریقے پر پرکھتے ہیں، پھر وہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے۔ جب بدگمانی آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟
اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، یہ دوسروں سے کیا باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انتہائی جامع ہوا کرتا ہے۔ آپ نے اس حدیث پاک کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں اس کو آپ سماعت فرمائیں گے، جس ترتیب سے آپ نے بیان کیا کہ ایک کے بعد ایک گناہ دوسرے سے پیدا ہوتے رہتے، بدگمانی، اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تحسسوا ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے مخبری نہ کرو۔ تحسس اور تجسس بعض حضرات کے اعتبار سے ہم معنی لفظ ہے، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے بارے میں کھود پرید کرنا، معلومات کرنا، لیکن اس حدیث پاک کے اندر چونکہ دونوں لفظ آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ تحسس کے معنی، تجسس کے معنی آتے ہیں برائی تلاش کرنا۔ تجسس کے معنی برائی تلاش کرنا، کسی کے اندر کوئی عیب ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہم جا کر 4 لوگوں سے اس کو بیان کریں، اس کو کہتے ہیں تجسس۔ اور تحسس یہ عام ہے، اچھا اور برا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کاروبار کیا کر رہا ہے، کہاں مال بیچ رہا ہے، گھر کے اندر اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیسے یہ لوگ رہتے ہیں، کھود پرید کرنا، ٹوہ لینا۔ تحسس اور تجسس یہ کس کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ ایاکم والظن، ہمارے دل میں کسی کے متعلق ایک بدگمانی آئی تو بدگمانی ٹھہرتی نہیں اپنی جگہ پر، وہ ترقی کر گئی، اور یہاں پھر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ذرا ہم دیکھیں یہ کاروبار کیسا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ کیسے یہ لوگ گھر میں رہتے ہیں، آگے بڑھ کر کے ترقی ہوئی، تجسس پیدا ہوا۔ ٹوہ لینا منع کیا گیا، لا تحسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، نہ اچھے کام کی جاسوسی کرو نہ برائی اس کی تلاش کرو، کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کرو گے اس کے نتیجے میں دوسری برائی پیدا ہوگی جس کو آگے منع کیا جا رہا ہے۔ بدگمانی کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوا، اور تجسس کے نتیجے میں آگے بیان کیا ولا تحاسدوا، حسد پیدا ہوگا۔ اچھا اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، گھر میں سب بیوی بچے بھائی بہن سب بہت ملت سے رہتے ہیں، دیکھ کر کے حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، اور پھر آدمی کے اندر جو یہ حسد ہے، یہ بیماری، یہ بھی بہت خطرناک بیماری، آدمی کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ حاسد کو کبھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی بدگمانی تھی، پھر تجسس کے اندر پڑا، تجسس سے معلوم ہوا کہ اس کا کاروبار اچھا، اس کے گھر کا ماحول اچھا، اس کے بچے نیک سالے، تو اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، کسی کی نعمت کا زوال چاہنا، یہ چاہنا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، ہمیں ملے چاہے نہ ملے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ کسی کو مال ملا ہے تو اس کا مال ختم ہو جائے، کسی کو اولاد ملی تو وہ ختم ہو جائے، کسی کو عہدہ و منصب ملا ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا زوال چاہنا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ بیماری اتنی بڑی کیوں ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ اللہ نے مال اس کو دیا، اس کا خیال یہ ہے کہ مال اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کے پاس سے ختم ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو اولاد دے دی، اس کے گھر کے اندر برکتیں رکھ دی، اس کے گھر کو نیک اور صالح بنا دیا، اس کے بیوی بچوں کو، اس کو حسد ہو رہا ہے، جلن ہو رہی ہے
کہ یہ اس کا حقدار نہیں تھا، اللہ نے اس کو بے حق اس کو عطا کر دیا اس کو، یہ نعمت تو مجھے ملنی چاہیے تھی یا کسی اور کو ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے حاسد۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا، کسی پل اس کو چین نصیب نہیں ہوتا، دل کے اندر ہر وقت ایک آگ سی لگی رہتی ہے، ہر وقت ایک انتقامی جذبہ دل کے اندر ابھرتا رہتا ہے کہ کیسے اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ اس حسد کی مثال کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ سنیے کہ حسد جب آدمی کے اندر آتا ہے تو آدمی کی عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک قصہ ہے، کہانی ہے، صرف حسد کو سمجھانے کے لیے۔ ایک شخص تھا، بڑا غریب مسکین آدمی تھا، گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے اس کا چلتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں جا کر کے غار کے اندر، کہیں جنگل کے اندر جا کر کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت کچھ ہماری اس محتاجگی اور فقر کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ گھر سے اپنی بیوی بچوں سے کہہ کر کے گیا کہ میں جا رہا ہوں، اور جا کر کے غار کے اندر بیٹھ کر کے خوب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، صبح شام۔ کچھ دن ہو گئے تو ایک آواز آئی کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تیری عبادت مقبول ہے۔ تو یہ آدمی چونکہ نیک صاف دل تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے بیوی بچے ہیں، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے، اگر میرے کھانے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی اور بیوی بچوں کی ضرورت پوری کر کے تیری عبادت اور بندگی میں لگا رہوں، تو مجھے کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ میرا گھر کا خرچہ چلنے لگے۔ چنانچہ ایک ہانڈی اس کو روزانہ مل جاتی رہی، ایک ہانڈی کے اندر شوربہ اور کچھ روٹی اس کے پاس آ جاتی رہی، وہ اپنا کھا کر کے گزارا کر لیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گیا، گھر آیا، وہاں پر بھی اللہ کی وہ نعمت، وہ ہانڈی اس کے پاس آ رہی ہے۔ اس طریقے سے اس کا چلتا رہا۔ تو اس کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو اتنا غریب مسکین آدمی تھا، یہ اس کے بچے کھانے پینے کو ترستے تھے، میرے پاس آتے تھے، میرے گھر آ کر کے مانگا کرتے تھے، اب یہ آتے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے اس شخص کے پاس جا کر کے معلوم کرنا چاہا کہ کیا وجہ ہے۔ وہ ٹالتا رہا، ایک دن، 2 دن، 4 دن، لیکن وہ بالکل لپٹ گیا، نہیں ہم کو بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ وہ بیچارہ صاف دل کا آدمی، اس نے بتا دیا کہ ایسا ایسا ماجرا تھا۔ اب اس کے دل کے اندر آگ جلی حسد کی، اور یہ بھی نکلا گھر سے، اور گھر سے نکل کر کے جا کر کے غار کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کو بھی آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تمہاری عبادت قبول ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ بیچارہ فوراً اس نے کہا، اے اللہ، ہمارے پڑوس والے کو جو ہانڈی روزانہ ملتی ہے وہ بند کر دیجئے۔ کیا دعا کیا کہ اللہ، ہمارے پڑوس والے کو، پڑوسی کو جو ہانڈی روزانہ ملتی ہے وہ بند کر دیجئے۔ ارے اللہ کے بندے، مانگنا تھا تو اپنے لیے 2 مانگ لیتے، اس کو 1 مل رہی تھی تو 10 مانگ لیتے۔ اسی کا نام حسد ہے، اپنے لیے نہ مانگ کر کے دوسرے کی بند کرانے کی مانگ رہا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حسد، دوسرے کی نعمت کا زوال چاہنا، کہ دوسرے کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے، ہمارے پاس آئے چاہے نہ ہے، ہم کو ملے چاہے نہ ملے، لیکن اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حاسد اسی میں گھلتا رہتا ہے، رات بھی اسی میں گزرتی ہے، دن بھی اسی میں گزرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی نعمت ختم ہو جائے، اور اس کی جو نیکیاں ہوتی ہے
اس حسد کی بنا پر ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم الحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی۔ آگ جل رہی ہے، اس کے اندر لکڑی ڈال دیجیے، کتنی دیر رہے گی؟ جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے پوری کی پوری لکڑی۔ ایسے ہی نیکیاں حسد کی بنا پر آدمی کی ختم ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ حسد یہ ایسا ہے جیسے حالقہ، استورہ سے بال ایک دم صاف ہو جاتا ہے، سر پر استورہ پھروا لیا جائے تو ایک بال نہیں بچتا۔ اسی طریقے سے حسد آدمی کی اعمال نامے سے نیکیوں کو کھرچ کر باہر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے استورے سے، اور اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ حسد کا نقصان ہے، اور اس بے وقوف کو معلوم نہیں کہ اللہ نے جو مقدر کر رکھا ہے جس کے، اس کو مل کر کے رہے گا۔ اس کے چاہنے سے اس کو ایک دانہ کم نہیں مل سکتا، نہ اس کا ایک دانہ بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی کڑھن کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوا کہ آدمی بلا وجہ اپنی نیکی ضائع کر رہا ہے، نیکی کر کے دریا میں ڈال رہا ہے، نیکی کما رہا ہے، ایک طرف سے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ساتھ میں حسد بھی ہے کسی سے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو رہی ہیں اور اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ نیکی اس کی ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ حسد آدمی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور آدمی کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اسی حسد کی بنا پر آپس کے اندر ناچاقی، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، گھر گھر کے اندر آج یہ چیز جو پائی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آدمی کے دل کے اندر ایک دوسرے کے تئیں حسد، نفرت پیدا ہوئی، اور آدمی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے ہمارا معاشرہ ان ساری بیماریوں کی چپیٹ کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ تو سب سے پہلی چیز ہو گئی بدگمانی، دوسری اور تیسری چیز ہو گئی تجسس اور تحسس، چوتھی چیز ہو گئی حسد۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو۔ جب حسد پیدا ہوگا تو دل میں بغض آئے گا، نفرت آئے گی، نفرت آئے گی، یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا۔ کسی سے ہماری دشمنی ہے، دل میں ہمارے نفرت، کسی سے ہمیں حسد ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس سے برائی رکھیں گے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض کہتے ہیں کسی کے بارے میں انتقامی طور پر سوچنا کہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم اس سے انتقام لے لیں گے، جیسے ہی ہمیں کوئی موقع آئے گا ہاتھ، ہم اس کو چت کر کے رہیں گے۔ اسی خیال کے اندر آدمی ہر وقت لگا رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، یہ اسی حسد کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، جب یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قطع تعلق، لڑائی جھگڑا کی نوبت آ گئی، بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، اب قطع تعلق ہو گیا۔ بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بھائی بہن سے نہیں بول رہا، ماں باپ کے اندر، باپ بیٹے کے اندر، ساس بہو کے اندر، ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا۔ تدابرو کے معنی آتے پیٹ پھیر لینا، ایک ادھر پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، ایک ادھر پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، قطع تعلق کر لیا۔ یہ ساری بیماریاں اسی راستے سے آ رہی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بڑی ہی جامع نصیحت فرمائی ہے کہ اگر ان کے اوپر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ خود بھی بنیں گے اور ہمارا معاشرہ بھی بنتا رہے گا، اور جہاں یہ بیماری پائی جائے گی، جہاں یہ خرابی پائی جائے گی، وہاں نہ سکون ہوگا، نہ چین ہوگا، نہ عزت ہوگی، ہر وقت برتن بجتا رہے گا وہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری مائیں بہنیں بھی اس کو سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا قیمتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے جو یہ نسخہ بتلایا ہے، اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور اس کو یہاں سے اپنے دامن میں باندھ کر لے جائیں کہ آج ہمیں اس طرح کا کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر جو نفرت اور بغض ہے، اسی بنا پر جو ہے آج یہ خرابی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اگر آدمی اپنا دل صاف رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، ایک صحابی ادھر سے گزرے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ادھر سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے، ابھی ادھر سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے کہ کون شخص ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی گزرے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے دیکھا، بہت تعجب کیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن یہ واقعہ پیش آیا، 3 دن یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ نے کہا کہ ایک شخص ابھی ادھر سے گزرے گا اور وہ جنتی شخص ہے۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اٹھے ہیں اور یہ گئے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان کے مہمان بنے ہیں۔ ان سے جا کر کے عرض کیا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے گھر رکھ لیجئے۔ اور کچھ عذر پیش کیا کہ ہمیں یہ دقت ہے، آپ ہم کو اپنے گھر رکھ لیجئے۔ مقصد کچھ اور تھا۔ بہرحال وہ ان کے گھر لے کر کے گئے اور دیکھا کہ دن کا معمول، رات کا معمول ان کا دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز پڑھ کر کے سو گئے اور صبح فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، نہ بہت زیادہ اوراد وظائف، نہ بہت لمبی تہجد، کچھ نہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن ان کا معمول دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھ میں آئی، کوئی ایسا عمل نہیں ان کو سمجھ میں آیا کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ کہ کون سا ایسا عمل؟ ان کے ہاں تو کچھ عمل نہیں، نہ لمبی جو ہے تہجد ہے، نہ کوئی بہت اوراد وظائف ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی خاص عمل دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر پھر اپنی بات ظاہر کر دی کہ میں آپ کا مہمان اس لیے بنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی ادھر سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے، تو میں اس لیے آپ کا مہمان بنا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی عمل آپ کا خاص نہیں دیکھا، جو سارے لوگ کرتے ہیں، نماز، ذکر، باقی کھانا پینا، جو ہمارا معمول ہے وہی آپ کا معمول ہے، ایسی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں میری ایک عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ میں جب رات میں سوتا ہوں تو جب بستر پر جاتا ہوں تو میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، اگر میرے دل میں کسی کے تئیں کوئی نفرت، کوئی بغض،
کوئی حسد ہوتا ہے تو میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر کے سوتا ہوں کہ اے اللہ میرے دل کے اندر کسی کے تئیں بھی اگر کوئی حسد یا بغض یا نفرت ہے اس کو ختم فرما دے، اور میں اپنا دل صاف لے کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا کہ بس یہی عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ کون سا عمل؟ دل میں نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، کسی کے تئیں کوئی نفرت نہیں، صاف دل لے کر کے سو رہے ہیں، اس پر جنت کی بشارت، جنت کی بشارت۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل ہے، کتنا پسندیدہ عمل، اور اس پر عمل کرنا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی نے ہم کو گالی دے دی، کسی نے ہم کو برا بھلا کہہ دیا، جب جاتے وقت ہم مصافحہ بھی کر لیتے ہیں اس سے، لیکن دل کے اندر ایک کسک رہتی ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو بتلاؤں گا، رہتی ہے۔ سب کے سامنے تو مصافحہ معانقہ سب ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک کسک رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس سے بدلہ لوں گا، اس کو معاف نہیں کروں گا، یہاں نہیں تو وہاں لوں گا، یہ بھی کہتے ہیں یہاں نہیں تو وہاں لوں گا۔ معلوم ہوا کہ عمل تو دیکھنے میں بڑا چھوٹا معلوم ہوتا ہے کہ دل صاف کر کے سوئے، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی ہے۔ میرے بھائیوں، دل صاف رکھنے پر جنت کی بشارت مل رہی۔ آج دل کے اسی میل نے، دل کے اسی حسد نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی پیاری اور کتنی آپ نے ہمارے معاشرے کی بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ کون کون سی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، آج ساری چیزیں پائی جا رہی۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے ایمان والو اللہ کے بندے بن کر کے رہو۔ بندے ہونے میں سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، لہذا بندگی کے اندر اللہ کے سب برابر ہیں، ایک بن کر کے رہو، نیک بن کر کے رہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی نصیحت ہے اس امت کے لیے، اور یہ معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہو گئی ہلکی سی۔ آیت کریمہ میں نے جو پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔ اس پر بات آ گئی کہ بدگمانی کیا چیز ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ یہیں سے بات شروع ہوتی ہے، یہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ دل میں جب کوئی بات کسی کے تئیں آئی اور اس کے بعد سے دھیرے دھیرے معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانی جو ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کس پر ہوگا؟ اسی بنا پر گناہ ہوگا کہ ہم اس کے تئیں برا چاہ رہے ہیں، اس کے تئیں برا سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا شاہد نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے کہ جو بات ہم سوچ رہے ہیں اس پر ہمارے لیے کوئی گواہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے بدگمانی کے اوپر گرفت ہوگی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، توہ میں نہ رہو، کسی کے تاک جھانک نہ کرو، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو بھی دل کے اندر حسد پیدا ہوگا، اور اگر خراب نکلا ہمارے اعتبار سے تب بھی ہمارے دل کے اندر جو ہوگی خوشی ہوگی، ہم اس سے حسد کریں گے۔ اس لیے کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ آگے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بیماری کا اور تذکرہ ہے، اس کو بھی سن لیجیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے، جانتے ہو؟ اتدرون ما الغیبہ،
غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، ایسی بات کا تذکرہ کرنا، اپنے بھائی کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو بری لگے۔ اپنے کسی بھائی کا، سگا بھائی ہو، ایمانی بھائی ہو، کوئی ہو، یہاں سگا بھائی مراد نہیں ہے، ایمانی بھائی یعنی کوئی بھی ہے ایمان والے کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ اگر وہ یہ بات سنے تو اس کو برا لگے۔ بما یکرہ، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ صحابہ کرام اتنے سادہ دل ہوتے تھے اور بہت سارے مسائل صحابہ کرام نے اس امت کے حل کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے۔ ہمارا جب غیبت کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بولے صاحب یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں نا اس کے اندر پائی جا رہی ہے، 100% آدمی ایسا ہی ہے جو میں اسے کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے غیبت کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ نہیں یہ صحیح، میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کو مدلل کر رہا ہے، اس کے اندر وہ برائی پائی جا رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں۔ اسی بات کو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی جو بات کہی جا رہی ہے وہ اس کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہے؟ یعنی میں اپنے بھائی کا کوئی تذکرہ کر رہا ہوں، اس کا کوئی عیب بیان کر رہا ہوں یا اس کی کوئی برائی بیان کر رہا ہوں جو واقعی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، میں کسی دوسرے سے بیان کر رہا ہوں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو غیبت ہے، یعنی جو بات تم بیان کر رہے ہو اپنے بھائی کی وہ اس کے اندر موجود ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر موجود نہیں تب تو یہ بہتان ہے۔ یہ کیا ہے؟ افترا ہے، یہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا یہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی، صحابہ کرام نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، وہ پائی جا رہی ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اس غیبت کی بنا پر آدمی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ جب ایک آدمی کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکی جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر چلی جاتی ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر چلی جاتی۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے بندے پیش کیے جائیں گے تو جب کچھ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کا نامہ اعمال سامنے آئے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے یہ نیکی تو کی نہیں، یہ میرے نامہ اعمال کے اندر کہاں سے لکھ دی گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ نیکی اس لیے ہے کہ فلاں نے تمہاری غیبت کی تھی اس لیے اس کی نیکی تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی گئی۔ اسی طریقے سے جو حاسد، جو غیبت کرنے والا ہوگا اس کا نامہ اعمال خالی ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ ہم نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، میں نے حج کیا تھا، روزہ رکھا تھا، عمرہ کیا تھا، وہ میرے نامہ اعمال کے اندر نہیں دکھ رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے فلاں کی غیبت کی تھی، تو نے فلاں کی غیبت کی تھی، تو اس کے نتیجے میں تیری وہ نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی گئی، تیرا وہ حج اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا گیا، تیرا وہ عمرہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا گیا، اور تیرا اعمال نامہ خالی۔ تو ہم اپنی نیکی دوسرے کو دے رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور آج یہ بیماری گھر گھر کے اندر اور اتنی کثرت سے ہو گئی ہے عام کہ ہم اس کو بیماری نہیں کہتے، سمجھتے نہیں۔ جب کوئی بیماری گناہ کا شیوع ہو جاتا ہے، عام ہو جاتی ہے، تو اس کی کراہت لوگوں کے دلوں سے دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ یہی حال ان بیماریوں کا بھی ہے، حسد کا، غیبت کا، کہ ہم اسے بیماری نہیں سمجھتے، اسے برائی نہیں سمجھتے۔ کوئی مجلس نیک لوگوں کی ہو، عوام کی ہو،
خواص کی ہو، عورتوں کی ہو، حتیٰ کہ شادی کی مجلس ہو، چاہے غمی کی مجلس ہو، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں۔ کسی میت کے غمی کے اندر بھی بیٹھی ہیں تو وہاں بھی فلاں کی شکایت، فلاں کا شکوہ یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی یاد نہیں آتا کہ آج یہ گیا ہے، کل ہمارے جانے کی باری آ جائے گی، ہمارا نمبر آ جائے گا، تو ہم اپنا نامہ اعمال خالی کر کے جائیں، ہم اپنی نیکی کسی دوسرے کو دے کر کے جائیں تو ہمارا وہاں حساب ہوگا تو ہمارا پلڑا جھکے گا کہ اوپر ہو جائے گا۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، اتنا بڑا گناہ ہے غیبت، زنا سے زیادہ سخت ہے گناہ میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ؟ تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ زنا کرنے والا آدمی اپنی خواہش نفس، اپنی خواہشات کی بنا پر جذبات میں آ کر کے گناہ کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی خواہش کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی شہوت دب جاتی ہے، اور اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا، پھر وہ پچھتاتا ہے گناہ ہو گیا مجھ سے۔ گناہ کا کام تو تھا لیکن جذبات میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر اس نے گناہ کر لیا، زنا کر لیا، لیکن زنا کے بعد اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ گناہ ہو گیا۔ جب گناہ ہو گیا دل کے اندر احساس ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہا ہوں، اس کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا۔ جب گناہ کا خیال نہیں پیدا ہوتا تو توبہ کہاں سے کرے گا؟ توبہ تو وہ کرے گا جو یہ سمجھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ توبہ کی اس کو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے گناہ کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے گناہ آج معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، ہماری نیکیاں اس سے ختم ہو رہی ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے، آپس میں ناچاکیاں ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی ساری گناہ کی بنا پر، اسی ساری برائیوں کی بنا پر۔ اور جیسا کہ بتلایا کہ گناہ کی غیبت کی بنا پر ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، انہی کے زمانے کے ہیں۔ ایک شخص آ کر کے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیسے ہے؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ انتہائی بخیل ہیں، کنجوس ہیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ وہ تو بہت سخی ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کنجوس اس معنی کر کے ہیں کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، اپنی نیکی اپنے پاس رکھتے ہیں، کسی کو اپنی نیکی کر کے نہیں دیتے۔ اور جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ نیکی کر کر کے دوسرے کو دے دیتا ہے۔ تو وہ کنجوس اس معنی ہے کہ اپنی نیکی اپنے پاس سنبھال کر کے رکھتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنی نیکی نہیں دیتے۔ تو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ توفیق دے رہا ہے، تو اس نیکی کو سنبھال کر کے رکھیں۔ ایک آدمی کماتا ہے، کما کر کے ایک الماری کے اندر رکھے پیسہ، اور پیچھے ایک موقع ہو، ایک سوراخ ہو جس میں سے ہاتھ ڈال کر کے کوئی آدمی پیسہ نکال سکتا ہو۔ ایسی الماری کے اندر کوئی پیسہ رکھے گا؟ اس میں کوئی مال رکھے گا جس الماری کے اندر موقع ہو، سوراخ ہو؟ اتنی بات تو سب جانتے ہیں، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر سوراخ ہے، رکھیں گے تو کوئی نکال لے گا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غیبت سے ہماری نیکی دوسرے کو دے دی جاتی ہے. ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہمیں یقین نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم آنکھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں نا. یقین اس وقت آئے گا جب ہمارا اعمال نامہ کھلے گا، تو اس وقت یقین آ کر کیا ہوگا؟ اس وقت تو ہاتھ ملتے رہیں گے پھر. اس لیے اللہ نے جو زندگی دی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک سانس آ رہی ہے، اس وقت تک موقع ہے. اپنے آپ کو بنا لیں، اپنی زندگی سنوار لیں، اپنے نامۂ اعمال کے اندر کچھ نیکیاں لکھ لیں، جمع کرا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنا لیں. تب تک موقع ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد پھر کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں. آج کسی سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہم کو کچھ کرے گی. زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، جانے کے بعد کیا کرے گی اولاد؟ زندگی میں تو 2 وقت کا کھانا بھی ماں باپ کو دینا بھاری پڑ رہا ہے، اولاد کو دینے. دنیا سے جانے کے بعد وہ ان کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے کسی سے امید نہ لگائیں. اللہ نے زندگی دی ہے، خود کمائیں، خود نیکیاں کر کے، اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں، اور ہر طرح کی چھوٹی موٹی برائیوں سے، بڑی برائیوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت مؤثر ہے، بہت ہی مؤثر ہے. اگر ان چیزوں پر عمل ہو جائے. کون کون سی چیزیں تھی؟ میں دوہرا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز بدگمانی. ایاکم والظن اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ بدگمانی یہ جڑ ہے برائی کی، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. آدمی آگے جیسے کہیں سے پانی مر رہا ہو، تو جب تک جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس کو نہ بند کیا جائے، آپ روزانہ پلستر اتارتے رہیں، نیا پلستر کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. جہاں سے پانی مر رہا ہے، پانی آ رہا ہے، پہلے اس کو روکنا ہے. تو یہ بدگمانی، یہاں سے یہ برائی کی شروعات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تجسس، پھر اس کے بعد تحسد یعنی حسد، پھر اس کے بعد کینہ اور بغض، اور پھر اس کے بعد غیبت، پھر اس کے بعد قطع تعلق. یہ ساری خرابی آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک کے بعد ایک پیدا ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایک کے نتیجے میں دوسری بیماری، دوسرے کے نتیجے میں تیسری بیماری، تیسرے کے نتیجے میں چوتھی بیماری. اس ساری بیماری ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہو رہا ہے. اس لیے ان ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.